پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے لیے آج موقع نکل رہا ہے، آج پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم 17 سے 18 لاکھ بچے بچیاں جو ہیں ایک سال کے اندر پاکستان سے باہر عزت کے ساتھ جابز کے اوپر ہم اپنے بچے بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، ہر ایک کو آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ کا نہیں، اللہ کے فضل سے ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام لا رہے ہیں، تو یہ پالیسی اس کا فریم ورک بھی دے رہی ہے، اس کا روڈ میپ بھی دے رہی ہے، اور اس کے مطابق ان بچے بچیوں کی ٹریننگز، جس کے اندر ہم ایتھیکل ٹریننگز، لینگویج کے کورسز، کہ جس ملک میں جا رہے ہیں ڈیسٹینیشن کنٹری، وہاں کی ان کو بیسک لینگویج آنی چاہیے۔ ایتھیکل ٹریننگز کا ہم ایک بہت بڑا ماڈیول تیار کیا ہے تاکہ جب یہ جائیں تو ٹرو ایمبیسیڈرز آف پاکستان بن کے جائیں، کہ بچے بچیوں کے لیے وہاں پہ جو ہمارے بچے ان پڑھ رہ گئے ان کو ایک سیکنڈ چانس دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان سٹریمز میں آ کے اس نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے نیچے جو ہم نے ڈیفرنٹ ٹریڈز نکالے ہیں، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے اندر بھی اپنی زندگی بنا سکیں، اپنے لیے خوشحالی لا سکیں، پاکستان کے لیے خوشحالی لا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے اندر ہم نے جو ہمارے بچے ہیں، جہاں پر ہم وہ دیکھ رہے ہیں خواتین کی انکلوسیوٹی کی جو بات ہمیشہ ہماری حکومت کرتی ہے، جس طرح مسلم لیگ نواز نے کام کیا ہے خواتین کے لیے، تو ہم میک شور کریں گے کہ 2029 تک 35% خواتین جو ہیں وہ ہماری امپلائمنٹ کا، ہمارے روزگار کا جو ہے حصہ بنے، وہ پازیٹیولی اپنا رول پلے کرنا شروع کریں، چاہے وہ بزنس کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ آئی ٹی میں جانا چاہتی ہیں، چاہے وہ کوئی کاٹیج انڈسٹری، جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں یہ خواتین، ان کے لیے یہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی جو ہے یہ ایک پورا فریم ورک لے کر آیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی، ہاسپٹیلٹی، اس کے اوپر جو پرائم منسٹر نے پروڈکٹیو امپلائمنٹ کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، اس کے اندر پرائم منسٹر خود ہر دوسرے مہینے اس پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان میں جی ڈی پی کی گروتھ کے ساتھ ساتھ جس طرح نئے مواقع نکل رہے ہیں، اس کے اندر اپنے بچے بچیوں کو جو ہے مواقع دینے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے لیے آج موقع نکل رہا ہے، آج پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم 17 سے 18 لاکھ بچے بچیاں جو ہیں ایک سال کے اندر پاکستان سے باہر عزت کے ساتھ جابز کے اوپر ہم اپنے بچے بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ پالیسی اس کا فریم ورک بھی دے رہی ہے، اس کا روڈ میپ بھی دے رہی ہے، اور اس کے مطابق ان بچے بچیوں کی ٹریننگز، جس کے اندر ہم ایتھیکل ٹریننگز، لینگویج کے کورسز، کہ جس ملک میں جا رہے ہیں ڈیسٹینیشن کنٹری، وہاں کی ان کو بیسک لینگویج آنی چاہیے۔ ایتھیکل ٹریننگز کا ہم ایک بہت بڑا ماڈیول تیار کیا ہے تاکہ جب یہ جائیں تو ٹرو ایمبیسیڈرز آف پاکستان بن کے جائیں، تو ہم نے اس پالیسی کے اندر ہر چیز کا احاطہ کرتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہماری لیبر فورس ہے اس کے اندر 2029 تک 100% ایبزارپشن ہو جائے۔ یہ جو بچے بچیاں ہمیں بے روزگار نظر آتے ہیں، جو ہمیں باہر نظر آتے ہیں، پھر اسی طرح جو نئے رجسٹرڈ بزنسز ہیں، یہ پالیسی ہمیں ایک فریم ورک دے رہی ہے جس کے تحت ہم ہر سال 10% جو ہے نیو بزنسز جو ہیں ان کو رجسٹر کروائیں گے، چاہے وہ ایس سی سی پی ہو، چاہے وہ باقی کمپنیز ہوں، ایل ایل پیز ہوں، ہر جگہ پر ہم ان کی پروونشل پارٹنرشپس کرا رہے ہیں، ہم ان کی سول پروپرائٹرشپس ہوں، ہم ان کو اسمال فرمز ہوں، ہر ایک کو آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ولنریبل یوتھ ہے اس کو بھی ہم پازیٹیولی انگیج کر رہے ہیں، اس کو ہم ایک موقع دے رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک سیکنڈ چانس ہم ان کو دینے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہم ان کو موقع دیں گے۔ اور اسی کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ جو گرین جابز ہیں اس کے اوپر ہم دے رہے ہیں۔ انڈسٹری کو ہم یہ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری جو لیڈ فلیکسیبل ٹریننگ پارٹنرشپس کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اپرینٹس شپ پروگرامز کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم امپلائمنٹ جو ایکسچینجز ہیں وہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پر قائم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے، اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا
لیکن ہر پاکستان کے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم امپلائمنٹ ایکسچینجز بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو یہ اپرچونٹیز ان کے ڈور سٹیپ پہ بھی ملیں. آن لائن تو ہم نے ڈیجیٹل یوتھ ہب سے کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فزیکل بھی جو پریزنس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے اہم 10 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے وہ ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروڈکشن ہے, اس میں ای کامرس ہے, اس میں ہیلتھ ہے, اس میں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ہے, اس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, لاجسٹکس اینڈ ویئر ہاؤسنگ ہے, اس کے اندر مینوفیکچرنگ ہے, مائنز اینڈ منرلز ہے, اس کے ساتھ اوورسیز امپلائمنٹ اینڈ ری انٹیگریشن آف مائیگرنٹ ورکرز کہ جو چلا گیا باہر, اس نے کام کیا, اس کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا, 5 سال کا کانٹریکٹ تھا, جب وہ واپس آیا تو اس کی مزید ٹریننگز کرا کے اس کے اس سکل سیٹ کے اوپر, تاکہ اس کو اور ایکسپیرینس بھی گین ہو چکا ہے تو وہ زیادہ پروڈکٹیولی آگے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے. اس کے ساتھ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ہے. تو ان چیزوں کے اندر ہم اپنے بچے بچیوں کو ان سیکٹرز کے اندر ان کی گرومنگ کریں گے. ان سیکٹرز کو ہم نے نیفٹیک کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے تمام ٹیفٹاز کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کی تاریخ کا نہیں, اللہ کے فضل سے ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام لا رہے ہیں. اس کے اندر جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اور نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی بنی ہے اس کا کنوینر میں ہوں. اس کے اندر ہمارے تمام وفاقی ادارے, وفاقی ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبے شامل ہیں اور ان کی کوارڈینیشن سے یہ کام کیا گیا ہے. اور اس کو چلانے کے لیے ہم نے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر رکھ کے ہم نے ان تمام کو جو کی پروگرامز ہیں اس کے اندر پرائم منسٹر کا یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم جو ہے, پرائم منسٹر یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے, نیشنل اپرینٹسشپ پروگرام ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے یہ 3 سال کی محنت کے بعد ہم ایک ایسی پالیسی, پاکستان کی پہلی پالیسی, شہباز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیشہ وہ لیڈ لیتے ہیں. جب وہ چیف منسٹر تھے تو پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی وہ لے کر آئے, آج وہ پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی, اگلے 2 مہینوں 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے. تو شہباز صاحب ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نئے سے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم صوبوں کے ساتھ مل کے, ہماری یہ کمٹمنٹ ہے, ہماری یہ دن رات کی محنت ہے کہ جہاں پر ہم پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں, جہاں پر پاکستان کی تنہائی اقوام عالم کے اندر ختم کر رہے ہیں, جہاں پر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب سے معاہدے کر رہا ہے, چائنا سے کر رہا ہے, بیلاروس سے کر رہا ہے, آذربائیجان سے کر رہا ہے, ہر آنے والا دن نیا سے نیا ملک شامل ہوتا جا رہا ہے, تو ہم اس کا ڈیویڈنڈ, اس کا فائدہ اپنے بچے بچیوں کو, پاکستان کی عوام کو گراس روٹ لیول پر دینے جا رہے ہیں. اور یہ آج پاکستان کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی دن ہے جس کے اندر ہم پراپر ڈاکومنٹڈ ایک پالیسی فریم ورک کے ذریعے اپنے بچے بچیوں کا خیال کرنے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ.